کی۔ عزیزان گرامی وقار، میلاد پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جن لوگوں کو درد ہے، تکلیف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سنی لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آتا۔ ایک صاحب تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہے تھے 2 دن قبل، ایک نئی کوڑی لے کر کے آئے تھے، کہا کہ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 10ویں پارے کی آیت۔ اور صاحب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ علماء سے کبھی آپ نے سنا ہوگا حرمت والے یعنی عزت والے ہیں۔ دیکھیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں 4 مہینے جو عزت والے ہیں اس میں کون کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ، چوتھا محرم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے جو صاحب بتا رہے ہیں ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں میاں دیکھو 4 مہینے حرمت والے، اس میں ربیع الاول کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا۔ تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ عزت والا مہینہ ہے؟ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا؟ ایسی بھدی باتیں، ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ان سے اگر کوئی پکڑ کر پوچھے اس میں تو رمضان کا بھی ذکر نہیں آیا، تو کیوں رمضان کو مبارک کہتے ہو؟ رمضان مبارک کیسے ہو گیا؟ میاں رمضان تو رمضان، اس میں لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ حرمت والے 4 مہینوں میں تو لیلۃ القدر کا بھی نام نہیں آیا۔ تو 4 مہینوں میں اگر نام ربیع الاول کا نہیں آیا تو ان کو ایسا لگتا ہے بڑی دلیل مل گئی، بڑی دلیل مل گئی کہ میلاد نہیں منانے کے لیے بڑی دلیل مل گئی کہ اس میں 4 مہینوں میں۔ ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ، جدال، قتل و قتال کرنا حرام ہے، اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں تم میلاد کو اور رمضان کو کہاں سے داخل کرنے پر آ گئے؟ میرے عزیزوں، چلے دوسرا جواب ہم یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں، نہیں آیا نا ربیع الاول کا نام؟ 4 مہینوں کا تو نام آیا، رجب کا آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا نام تو آیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بتایا کس نے تمہیں؟ کس نے بتایا؟ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے بتایا۔ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ یہ بات بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ پر۔ تو ان سے پوچھیں میرے عزیز، تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں میلاد کا ذکر نہیں آیا، اگر وہ میلاد آتی نہیں تو یہ 4 مہینے آتے بھی نہیں۔ ارے بقرعید بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے اسی میلاد کی برکت سے، اسی میلاد کی برکت سے۔ اگر رسول پاک نہ آتے تو کیا رمضان معلوم ہوتا؟ کیا قرآن معلوم ہوتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول پاک ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو پھر انسانوں کو رحمان کا پتہ بھی نہیں ملتا، اللہ رب العزت تک کی بات۔ میرے عزیزوں، واسطے کو جب، وسیلے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے۔ اور آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ گوگل پر بھروسہ کر کے مت بیٹھنا۔ ہاں، جس طرح آج نوجوانوں کی عادت سی ہو گئی ہے کہ ایک کسی نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ، اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھتے ہیں ارے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ گوگل میپ چلانے والے کئی مرتبہ پھنس بھی جاتے ہیں، کسی گٹر میں بھی لے جاتی ہے گوگل میپ والی جو خالہ بتاتی رہتی ہے، اور اس کے پیروکار اکثر ادھر ادھر دھکے بھی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا دین صرف انٹرنیٹ سے نہیں چلتا، ہمارا دین صرف سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے نہیں چلتا، اس کی مضبوط دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق ایک چیز نہیں کئی چیزیں لائی گئیں۔ ایک بڑے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ عید کے، اگر یہ عید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ حضور نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔
آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. تو ان صاحب کو یہ ملا، پتا چلا کہ دیکھو عید میں، بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی. واہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے. باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے، ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں، ولیمے بڑے ہو جائیں، سب کچھ چلے گا، میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے. درد اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول. کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. میرے عزیزو، تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے. بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں، تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے، اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین. جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے. عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے، عاشورہ کو بھی عید کہا گیا. اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میرے عزیزوں، وہ صرف 2 عیدوں کے لیے خاص ہے، بقرعید اور رمضان کی عید کے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی بات ہے، اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے، پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے تو نہیں منایا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئی، خوشیاں نہیں منائی گئی، تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہے. کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے، یہ بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ 2 ایمان والے تو مکہ میں تھے، بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب. روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا. عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی، صبح صادق کا وقت تھا، فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک ہو، تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے. یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا. حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں. دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے. حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے، کسی کے نصیب میں نہیں. فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کی دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے مکہ سے ملک شام، اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی. یہ کون؟
حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا، جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے، تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی، حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی، اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، نہیں منائے تھے، آج بھی نہیں منا رہے، تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، مکہ والے تو کافر تھے اس وقت، نہیں منائے، لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی، مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں اب سناتا ہوں میں آپ کو، جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے، اللہ اللہ، مدینے والوں کو لاکھوں سلام، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے، 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں، بچے، جوان، بوڑھے، غلام، سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے، وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا، تب چمکے گا۔ 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے، اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا۔ اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا، مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم مکہ کے کافروں کی اقتدا نہیں کرتے، مدینے کے ایمان والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی اقتدا رکھی ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جلوس کہاں سے ہے، جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا، میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی۔ ہاں، یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، آپ کو اگر میں بتاؤں، شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو، تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا کل کی شام یا رات کے وقت، میں نے صرف اتنا لکھا تھا، جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے، اتنی بات میں نے لکھا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اس میں کچھ غلط ہوا؟ بھائی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی، آپ 144 لگاؤ، 188 لگاؤ، ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی۔ ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے، کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے، تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا۔ میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں، جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی، کس کو تکلیف ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا کے جہاں میں
सभी तो खुशियां मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं और हुजूर पाक की मिलाद मनाने वाले हैं और जुलूस करने वालों में से हैं। जिसे तकलीफ हो वो इब्लीस की इब्तिदा करे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जुलूस की बात बीच में आई, कहाँ से है, तब भी जवाब यही देना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमारा तो अकीदा ये होता है, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां, गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है? क्या ये समा देखकर, ये नूरानी मंजर देखकर जो मीलाद की रात गुजारने आए हैं, क्या ये बात हमारे दिलों में नहीं आती है? हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब एक बात याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते। तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो, हमारा तो मामूल ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलते हैं। लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता है, कहीं नहीं आया। त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ और जुलूस में आने वाला है, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, 1000 बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। तुम आज की बात करते हो कि 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते, जिसकी सुबह शाम मुस्तफ़ा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफ़ा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इस बात को। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की ये करामत वाली साथ है, अल्लाह जरूर इसमें हमें बरकत अता करेगा। जो आए हैं वो जरूर रहमतों से
لبریز ہو کر جائیں گے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایسی ایک محفل میں حاضر تھا جہاں حضور کی میلاد پڑھی جا رہی تھی, حضور کی مولود پڑھی جا رہی. اس محفل میں جیسے ہی شریک ہوا تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں محسوس کرنے لگا کہ اچانک ایک بہت تیز روشنی پھیلی ہے اور آسمان تک جا رہی ہے, اس گھر کی چھت سے لے کر اوپر تک اور پوری محفل میں. اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کشف سے یہ پتا چلا کہ اس محفل پاک میں اللہ کے مخصوص فرشتوں کا نزول ہوا. اور فرماتے ہیں ہر وہ محفل جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو اس مجلس کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں. یہ بات بعید نہیں ہے, طیبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی اس مجلس کو بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمتوں سے ڈھانکا ہوا, اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے. اسی لیے میرے عزیزو اب بات ہمیں کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ہمارا ذکر جو آج ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے لکھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی. نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی. ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی, اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی, داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی, یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا. حسن یوسف دم ایزا ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا. اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان جو مبعوث فرمایا, اندازہ تو کرو اے مومنوں ہماری کون سی حیثیت ہے, ہماری کیا حیثیت ہے اور آج ہم کس حیثیت کے ساتھ جی رہے ہیں. اللہ نے کتنا بڑا انعام نازل کیا. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کائنات میں بھیجا تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا, سارے جہانوں کی. وہ عالم ملکوت ہو, عالم ناسوت ہو, عالم نباتات ہو, جمادات ہو, جنات ہو, حیوانات ہو, سارے عالم جتنے ہیں سب عالمین کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا. لیکن یہ بھی رسول پاک کی مہربانی, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. درود پاک پڑھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان مبعوث ہونا, عزیزان گرامی اوقات, ولادت باسعادت جس کے تذکرے ہونے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, حضور خود فرماتے ہیں میری حیثیت ایسے ہے جیسے کسی نے ایک پورا محل بنایا, پورا محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. کیا وہ محل کمپلیٹ مانا جائے گا؟ نہیں, ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں, وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں. اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا, سارے نبیوں کو بھیجا, لیکن سب نبیوں میں کمال جو پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیدا کیا. اب سنیے توجہ سے میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ انا تلک اللبنہ, میں وہ آخری اینٹ ہوں. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں پیدا کی. کائنات میں زمین, آسمان, چاند, سورج, یہ سب کیوں بنائے گئے اور ان کے متعلق میں بتاتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں
حضور آئے اس وقت میلاد منا لیا، ٹھیک ہے، اب حضور چلے گئے، حضور کو جا کر کے بھی 1400 سال ہو گئے، اب تک کیوں منا رہے ہیں آپ؟ ان کی تو وفات بھی ہو گئی۔ زندہ لوگوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، زندہ لوگ اپنا جنم دن مناتے، رسول پاک چلے گئے اب تک کیوں منا رہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، عالم برزخ میں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے سے یہ بتاؤں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ محفلیں ہوتی ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے سجائی جاتی ہوتا ہے، شادی کا منڈپ، شادی کا ہال، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگ بھی لگی ہے، کمکمے بھی لگے ہیں، اور پھر پھول بھی لگائے گئے ہیں، کرسی بھی رکھی گئی ہے۔ کس کے لیے میاں بتائیں؟ دولہے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک شادی کا منڈپ اور شادی کا ہال ہے، وہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ دولہے کے لیے۔ اور باراتی کچھ پہلے آئے، کچھ اس کے ساتھ آئے، پہلے سے آنے والوں نے انتظام کیا اور استقبال کیا، اب کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا دولہے کو۔ ہال بہت سجا ہوا ہے، پھول بھی لگے ہیں، لائٹ بھی لگی ہے، سب کچھ لگا ہے۔ دولہے کا نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر رخصت ہو گیا شام میں، یا دولہا چلا گیا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا وہ لائٹنگ ویسی رکھی جائے گی؟ کیا وہ پھول وغیرہ ساری چیزیں ویسی باقی رکھی جائیں گی؟ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے نا۔ میاں وہ دولہے کے لیے آج کے دن کے لیے سجایا گیا تھا، شادی ہے، شادی ہو گئی، دولہا چلا گیا تو باراتی بھی نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں۔ دولہا جانے کے بعد حال بھی بے حال ہوتا، سب ختم ہو گئے، کوئی سجاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا ردین۔ اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا۔ اے رسول، جو کچھ بھی یہاں بنایا گیا وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا، آسمان کی چھت تانی گئی، اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی، چاند اور سورج کو جھلملایا گیا، درختوں کے کمکمے لگائے گئے، دریاؤں کی موجیں بہائی گئی، یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا۔ سارے انبیاء آئے، ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا، ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں، میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا۔ ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی۔ اب مجھے بتاؤ، یہ کائنات کس کے لیے سجائی؟ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا چھت تانا گیا، تاروں کی جگمگاہٹ، سورج و چاند کی جھلملاہٹ، درختوں کے کمکمے، دریاؤں کی موجیں، یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی، نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی۔ اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے، اس کائنات میں آ گئے، اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی، اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے۔ اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی، 63 سال یہاں سب کے آنکھوں کے سامنے رہے بھی، اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز، آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے۔ لیکن اب سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے، دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے، پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں، کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے، سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی، چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں جھلملا رہا ہے، تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں، یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں، یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں، یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا، آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا، نادان تجھے پتا نہیں، وہ دولہا ابھی زندہ ہے۔ تم جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہو
وہ दुल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया और वो अपनी कब्र में हैं तब भी ये चीजें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बे जुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा ये है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक बात अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, अब एक बात ये भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद, क़ुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अज़ीज़ा ने गिरामी, इसको भी मैं एक बात मसले से हल कर दूं, बाज़ लोगों ने ये बात छेड़ी है, तो आपको एक बात मैं बताऊं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहींशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निज़ाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते हैं, होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले ज़माने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है, बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए, तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने जमाने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहींशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे, हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता, नहीं होता? सहाबा हैं उसमें। एक सहाबिया अपने बच्चे को लेकर आई, गूंगा है मेरा बेटा, 8 साल 9 साल का हो गया, अब तक बोलता नहीं। हुजूर के पास ले आई, कहा हुजूर इसका कुछ कर दे, कोई दवा खिलाई, कोई दुआ दी, कुछ नहीं। हुजूर पाक ने उसको कहा बच्चे को सामने कर, बच्चा सामने आया, मेरे आका ने सिर्फ इतना फरमाया, मन अना, मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद। कुव्वते गोयाई मिली। इतना ही नहीं, एक सहाबी नाबीना थे, वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, या रसूल अल्लाह आप कुछ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में जाओ, 2 रकात पढ़ो और मेरे नाम से अल्लाह की बारगाह में मांगो। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूल पाक के वसीले से उस सहाबी ने अल्लाह से मांगी। वो मस्जिद के दरवाजे से निकलने से पहले आंखों में उनके उजाला हो चुका था, आंखों में नूर आ चुका था। सहाबा अपनी हाजतें लेकर किसके पास जाते? रसूल पाक के पास जाते। गुनाह हो जाए तो हुजूर के पास जाएं, बीमारी हो तो हुजूर के पास जाएं,
یہی تو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا تھا. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو, شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا. یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے, یہ صرف بریلی کا عقیدہ نہیں ہے, بریلی والے نے صحابہ کا عقیدہ لیا ہے. بریلی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ صحابی سے آیا. ہاں ایک بات صاف سمجھ کر کے چلے, الحمدللہ بریلی کا عقیدہ صحابی سے آیا اور سہارنپور دیوبند کا عقیدہ وہابی سے آیا, بس اتنا سا فرق ہے. اور صحابی کا عقیدہ وہی ہے جس کو رسول اللہ نے تعلیم دی. اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک میرے آقا عالم ظاہری میں تھے حاجتیں لے کر صحابہ آتے رہے. اب لوگوں کا یہی کہنا ہے نا, کسی جوکر نے یہ کہا تھا اب رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے, سنا ہوگا آپ نے. حضور پاک اب انتقال فرما چکے, مانگنا حرام ہے. نعوذ باللہ, ظالم, اور تمہیں پتہ ہی نہیں وہ اب بھی بادشاہ. اس وقت صحابہ مانگتے تھے, ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ تھے. جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے, وزیر بغل میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے. اب سنو, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے, 2 آسمان میں اور 2 زمین میں. آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے, اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے. زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے, اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں. وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے, اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت ہے. اتنا ہی نہیں, مفتی سلمان اظہری صاحب, اتنا ہی نہیں میرے عزیزو, وہ رسول پاک کے پہلو میں ابھی صدیق اکبر بھی جلوہ بار ہیں, فاروق اعظم بھی جلوہ بار ہیں. دونوں وزیر اس بادشاہ اعظم کے پاس آج بھی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ ابھی بھی امت کی حاجتیں سننے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا, جب سور پھونکا جائے گا, محشر کا میدان جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلے محشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھیں گے کون؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا, اور اس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اٹھیں گے. حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں بھی اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا, دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا. یا رسول اللہ, محشر کے دن بھی دونوں وزیر پہلو میں ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی. اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. یا رسول اللہ, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور محشر کا میدان بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. عزیزان گرامی وقار, اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مردہ کہے معاذ اللہ وہ ازلی مردہ ہے. اس کا دل مردہ, اس کی آنکھیں مردہ, اس کی عقل مردہ. جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا, مولا تعالیٰ اس کی ہدایت اور اس کے ایمان کو ختم فرما چکا ہے, اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے. لیکن اے سنی مسلمانوں, اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تو یہ ہے. ابو ایوب انصاری جو رسول پاک کے میزبان ہیں, حضور کی وفات کے 60 سال کے بعد حضور کی قبر انور کے پاس جا کر بیٹھتے. مروان بن حکم جو اس زمانے کا گورنر تھا, وہ پیچھے سے آیا, دیکھا نہیں, جانتا نہیں تھا کون بیٹھے ہیں, اٹھایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو. ابو ایوب انصاری صحابی کا عقیدہ سنیں, کہتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول ہی ہیں.
وہ اللہ کے رسول ہیں میرے عزیزوں. اسی لیے تو آج بھی ہمارے کلمے میں یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ اللہ اکبر. اللہ نے اتنی عقل تو مسلمانوں کو دی. گرامر عربی کے نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول. تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ. ہم کلمے میں بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول اس کا مطلب ہے کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں آج بھی باحیات ہیں. اب آئیے جو بات شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. رسول پاک کے مقام کو ہم غریب اور ہم غلام کیا بیان کریں؟ در حقیقت ہم اپنی شان ہی بلند کرتے ہیں. جو بھی رسول پاک کی بات کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی. اتنی بات یاد رکھنا، جو نبی کی بات کرے گا اس کی بات بڑھ جائے گی. پوری کائنات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہی تو کہتے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کیا. آپ بھی کر کر کے دیکھو حضور پاک کی تعریف و توصیف. جب میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو گے قوم تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے. جو نبی کی عزت کرے گا اللہ پوری کائنات سے اس کی عزت کروائے گا، اس کی عزت کروائے گا. آج یہاں طیبہ مسجد ممبرا کی سرزمین پر یہاں موجود کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے. کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن نعرہ لگتا ہے عشق محبت عشق محبت. میں پوچھتا ہوں کیوں میاں تمہارے خاندان کے تھے؟ کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ ننیالی ددیالی رشتہ ہے؟ کچھ نہیں. آپ یہی کہیں گے کہ صرف اس لیے نعرہ لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے تو صرف نعت مصطفیٰ کیا کرتے تھے اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے. جب ان کے زمانے میں ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین. ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا، کیا کہا؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دنیا چاہے کچھ بھی کہے، بریلی کے امام نے جو ایک عشق ہمیں دیا ہے وہ عشق کو فالو کرو، دیکھنا تمہارے دل حضور سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں آج جو ہماری زبانوں میں بولنے کی سلاست آئی ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی دین ہے. عزیزان گرامی میں بات کس بات کی کر رہا تھا؟ جو رسول اللہ کی بات کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی نام کبھی مرنے نہیں دیتا، اس کا بھی نشان مٹنے نہیں دیتا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. عزیزان گرامی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کرنے والے، تعریف کرنے والے ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں میں آپ کو بتاؤں کہ نام اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ برا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 700 سال ہو گیا جس نے یہ قصیدہ لکھا تھا وہ امام شرف الدین بوصیری. حضور کی محبت میں ڈوب کر کے لکھا تھا، غموں کے آنسو بہا کر کے لکھا تھا، حضور کو تنہائی میں یاد کر کے لکھا تھا. اور اللہ کو اتنا پسند آیا، میرے رسول کو اتنا پسند آیا کہ ان کے زمانے میں اپنی چادر سے بھی انہیں نوازا، ان کی فالج کی بیماری کو بھی دور کیا. اتنا ہی نہیں، آج بھی میں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر جب حاضری ہوئی میری آنکھوں سے
देखी हुई बात अर्ज करता हूँ, हुजूर के हुजरे में जो जालियां हैं, दाखिल होने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे की कड़ी पर आज भी इमाम बुसीरी का शेर लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। कितने 100 साल हो गए, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने कदमों में उनको कबूल फरमाया है। जो नबी की शान बयान करेगा वो कभी मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम। हाँ, इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, जो लोग डरते हैं और डराते हैं कि मौलाना मार दिए जाओगे, जेल में बंद कर दिए जाओगे, आपके ऊपर केस ठोक दिए जाएंगे, आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी, सब कर लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना पता है कि तुम सब मिलकर मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मार तो सकते हैं, मुर्दा नहीं कर सकते। इसलिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करेगा, हमने देखा है तारीख में मुरादाबाद शहर के एक आलिम दीन किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया था। जानते हैं, वो उस आशिक रसूल की जुबान में इतनी तासीर थी कि जब वो बोलते थे, इंटरनेट का जमाना नहीं है, मोबाइल का जमाना नहीं, अंग्रेजों के जमाने में जब वो बोलते थे हजारों का मजमा उनकी तरफ आ जाता और उनकी बात पर लब्बैक कहकर खड़े होते। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा तकलीफ उलमा से ही थी। आज भी उनकी औलाद को उलमा से ही तकलीफ है। आज भी आलिम दीन की जुबान को बंद करो, नेताओं को खुली छूट दे दो, कुछ भी बकते रहें, क्या बोल रहे हैं पता भी ना चले, लेकिन आलिम दीन अगर बोले तो भड़काऊ भाषण करने वाला है, इसको पकड़ो और इसको अंदर करो, क्योंकि उन्हें पता है अगर दिल बदलते हैं तो अल्लाह ने उलमा की जुबान में वो ताकत रखी है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गर्म स्त्री जिस्म पर फेरते थे, चमड़ी जल जाती तो नमक छिड़कते थे, नमक छिड़क करके भी उनके दिल को ठंडक नहीं हुई। मुरादाबाद शहर के एक चौराहे पर ले जाकर के किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया। फांसी पर जाने से पहले उस आशिक रसूल ने ये सारे मजमे को सुनाया भी था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक, लेकिन काफी नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आप ये गुनगुनाते हुए फांसी पर तो चढ़ गए, फंदे पर चढ़ गए। अंग्रेजों ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ा जश्न मनाया कि ये जो बहुत बोलता था, लोगों को जमा करता था, हमने उसे फांसी पर चढ़ा दिया, एक बड़ी चीज का हमने खात्मा कर दिया। अब इनको कौन जमा करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? इन जालिमों को पता नहीं निजाम कुदरत क्या है। किफायत अली काफी मुरादाबाद शहर के थे, वहीं पर इनको फांसी दी गई। अंग्रेज जश्न मनाने में मसरूफ थे, एक हक बोलने वाले को हमने फांसी पर चढ़ा करके खत्म कर दिया। जो लोगों को जमा करता था उसको फना कर दिया, हमेशा के लिए उसे यहाँ से भेज दिया। ये जश्न मना रहे थे, उन्हें पता नहीं उसी मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी के इंतकाल के चंद साल भी नहीं गुजरे थे कि मौला ने बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर दिया। क्या फर्क पड़ा? किफायत अली काफी ने तो जगाया था मुरादाबाद वालों को, बरेली का इमाम जब जगाने लगा तो पूरी दुनिया वाले जाग गए। फिर हर एक को उठाया, उस कलम पाक की बरकत थी, रसूल पाक की मोहब्बत ही डाली, मोहब्बत ही भरा, जो कुछ भी कहा सिर्फ रसूलुल्लाह की बात की। जब लोग आए भी अपनी तारीफ कराने के लिए, तब भी बरेली के इमाम ने यूं कहा, करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान जो बयान करता है, शान मुस्तफ़ा, उसकी जुबान कभी आलूदा नहीं होने देगा रब ताला, उसका नाम मिटने नहीं देगा रब ताला। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले और कितने लोग आए दुनिया में, उनका कोई शुमार हो सकता है? मुश्किल है, मुश्किल है, किसी का शुमार नहीं कर सकते आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करने वालों में सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, औलिया भी थे, कामिलीन भी थे, मुज्तहिदीन भी थे, सब थे। हाँ, अक्सर का कसीदा और अक्सर की तारीफें हुजूर तक पहुंची भी और हुजूर ने उन्हें कबूल भी किया। आज इस नीयत के साथ मौलूद की महफिल में बैठो, इस नीयत के साथ कि हम रसूलुल्लाह की तारीफ सुन रहे, किसी दुनियादार की नहीं। हम अपने नबी की तारीफ सुनने के लिए बैठे हैं, किसी की जय विजय पुकारने के लिए नहीं बैठे। ये 200 रुपए देकर लाया हुआ मजमा नहीं है,
یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ مفت میں آیا ہوا مجمع بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے۔ جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو، کھوٹے سکے نہیں، ہم اپنی گردن لے کر بیٹھے ہیں۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خصوصیت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا، ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا۔ بخارا اور سمرقند دو شہر ہیں، ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی۔ کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا دو شہر گفٹ میں دے دیا۔ یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا وہ ہے، عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا دے دیا۔ تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ یہ کرنے کو نثار۔ یہاں پر شہر دینے کو نہیں، سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں۔ ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تعالیٰ نے خود فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا۔ اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے۔ تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا۔ اور ایک آپ کو حکمت بھی بتا دوں، دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سیٹ کے پاس گئے، کسی دولت مند کے پاس گئے، اپنی غموں کی داستان لے کر کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فقیر ہو گیا، دندہ چوپٹ ہو گیا، بزنس مندہ ہو گیا، کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے، اس کے در کی ٹھوکریں کھائے، کسی نے ہو سکتا ہے 4-5 روپے پکڑا بھی دیے اور کسی نے دھتکار بھی دیا، یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جو دربار مصطفیٰ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا، میرے عزیزو حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا عیب بھی اپنا گناہ بھی انہیں بتایا تو حضور تیسرے کسی کو تمہارا عیب ظاہر ہونے نہیں دیتے، کسی اور کو تمہارا عیب بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے، تم جا کر کے بتا بھی دیے میرا معاملہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ فلاں فلاں، تھوڑی دیر ظاہری طور پر محبت تو دکھائے گا، جانے کے بعد دوسروں سے کہے گا پتہ ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہیں، میرے سامنے کہہ کے گیا ہے۔ جس کے سامنے بھی کہو گے وہ تمہارے عیبوں کو کھولتا ہے۔ یہ صرف دربار مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی بھی کی اور اس کے عیبوں کو بھی چھپایا۔ اسی لیے ایک ہی دروازے کی طرف آج ہمیں رخ کرنا چاہیے، جس کی طرف امام اہل سنت نے ہمیں یوں بتایا تھا، حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں کہو یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ یہ اسی بات پر قائم رہو اے سنی مسلمانوں،
در مصطفیٰ ہے جو تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور تمہیں بلندی پر بھی لے جاتا ہے۔ اقبال نے کیا ہی بہتر کہا تھا، ساری دنیا کا سفر کر کے تھک کر آ کر اپنی قوم سے کہا تمہاری عزت کا راز، تمہاری ترقی کا راز صرف یہ کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ کتنا بہترین میسج تھا اقبال کی طرف سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان کا ترجمان ہے۔ اللہ نے جو آیت میں فرمایا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو کائنات تمہارے غلامی میں دے دی جائے گی، لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمیں آج بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں۔ سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے اور وہ غلیظ پوری دنیا میں بھی بدنام ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جو شاتمان رسول گستاخان رسول ہیں ان کی سزا تو اسلامی حکومت میں موت ہی رکھی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سڑن ہے اور وہ کینسر کی طرح پھوڑا ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں جس بدبخت اور پاکھنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا۔ ہاں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے۔ اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا، مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ہجوم اتنا رکھا اور ہر زمین ہمارے لیے کشادہ فرمائی۔ پھر دنیا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جو رسول پاک کی بات کرے گا سمندر بھی اس کے لیے راستہ دے ہی دے گا، پہاڑ بھی اپنا مسکن اسے دے ہی دیں گے، جنگلات کے درندے بھی اس کے فرما بردار ہو ہی جائیں گے۔ دنیا میں اگر چند مشقتیں آتی ہیں تو یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے اور اس کے بعد پھر تمہارا مقام ہی بلند ہے۔ میرے